جہاں پر 4 سے 5 لوگ جمع ہوئے بس کسی نہ کسی کی غیبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ بڑا ہی خطرناک گناہ ہے، یہ گناہ عظیم ہے۔ ایک روایت منقول کی جاتی ہے اور اس کو حضرت امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں بھی جگہ دی ہے کہ ایک شخص نے دیکھا کہ بازار میں ایک غلام کو بیچا جا رہا ہے، لوگ اس کو خریدنے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور غلام کا جو مالک ہے وہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ اس غلام کے اندر کوئی عیب نہیں ہے سوائے ایک عیب کے، اور وہ عیب یہ ہے کہ یہ چغل خور ہے۔ اتنے میں ایک صاحب گزرے ہوئے جا رہے تھے، انہوں نے سوچا ایک ہی تو عیب ہے اور یہ بھی کوئی بہت بڑا عیب نہیں ہے، چلیں اس غلام کو خرید لیتے ہیں۔ بالآخر اس غلام کو خرید کر وہ اپنے گھر پہ لے جاتے ہیں۔ جب گھر پہ لے جاتے ہیں تو ان کے گھر میں ان کی بیوی اور بذات خود وہ 2 ہی لوگ گھر میں رہتے تھے، اب تیسرا یہ غلام ہو گیا۔ اس کے بعد غلام نے 2 سے 3 روز وہاں پر گزارے۔ اس کے بعد جو ان کی بیوی تھی، ان کے غلام کے مالک کی، اس بیوی سے اس نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ جو آپ کے شوہر کے معاملات ہیں وہ باہر بھی ہیں، یعنی کسی دوسری عورت کے ساتھ رغبت ہے ان کو جو آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ جب اس نے اس چیز کو سنا تو اس کی بیوی نے کہا میں اس چیز کو کیسے ختم کروں؟ تو اس غلام نے کہا کہ آپ ایک کام کیجئے گا، جب رات کو آپ کے خاوند سو جائیں تو چپکے سے جائیے گا، ایک استرا لیجئے گا اور ان کی داڑھی کے نیچے سے تھوڑے سے بال لے آئیے گا، اس کے بعد میں ایک عمل کرتا ہوں تو یہ اس چیز سے دور ہو جائیں گے۔ اس کو یہاں پر اس نے اس عمل کے لیے راضی کر لیا۔ اس کے بعد وہ اس کے شوہر کے پاس گیا اور اس کے شوہر سے جا کر سیم کلام اس نے کیا کہ معلوم ہے آپ کی بیوی کے تعلقات باہر کسی سے ہیں اور مجھے خدشہ ہے کہیں معاملہ زیادہ آگے نہ بڑھ جائے۔ تو اس شخص نے کہا آخر میں اس چیز کا یقین کیسے کروں؟ تو اس نے کہا کہ جب رات کو آپ سوئیں تو سونے کا صرف ڈھونگ کیجئے گا، سوئیے گا مت، دیکھیے گا وہ رات کو آپ کو قتل کرنے کے غرض سے ضرور آئے گی تاکہ آپ کا جو معاملہ ہے وہ ختم ہو جائے اور وہ کسی دوسرے شخص کے ساتھ جا کر رہنے لگے۔ ادھر اس نے اس کی بیوی سے کہہ دیا، ادھر اس کے خاوند سے کہہ دیا۔ اب جب رات ہوتی ہے تو بیوی کیا کرتی ہے، استرا لے کر اپنے خاوند کے پاس جاتی ہے کیونکہ غلام سے بات ہو گئی تھی، اور ادھر جو اس کا خاوند ہے وہ سو نہیں رہا ہے بلکہ وہ جاگ رہا ہے، اپنے مکر میں ہے۔ جیسے ہی اس کے پاس پہنچتی ہے اور گردن کی طرف استرے کو بڑھاتی ہے، ویسے ہی وہ جگ جاتا ہے اور اس استرے کو لے کر اسی عورت کو یعنی اپنی بیوی کو قتل کر دیتا ہے۔ جب بیوی کے گھر والوں کو معلوم ہوتا ہے تو وہ آتے ہیں، اس آدمی کو بھی قتل کر دیتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ کیا انجام ہے ایک چغل خور کو اپنے پاس رکھنے کا یا ایک چغل خور کو حمایت دینے کا۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جو بھی خبر آپ کے پاس آئے، جو بھی کسی انسان کی چغلی آپ کے پاس بیٹھ کر رہا ہے، فوراً اس کو خاموش کر دیا جائے۔ بھائی یہ گناہ عظیم ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور اس کو اللہ نے قرآن مقدس میں بڑے اچھے انداز میں بیان بھی فرمایا۔ ہماری غلطی یہ ہے، ہماری قوم کی غلطی یہ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں، قرآن کو پڑھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے مسلمانوں، جب تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی اچھے سے تحقیق کر لیا کرو، آیا کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے یا غلط۔ ہو سکتا ہے اس کی غلطی میں آپ کوئی غلط فیصلہ کر دیں، اس کے بعد آپ کو شرمانا پڑے۔